الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت روز جمعہ ہے اور عموماً کوشش کرتا ہوں کہ روز جمعہ اگر گفتگو کا موقع ملے تو جس ہستی سے جس شخصیت سے یہ دن منسوب ہے انہی کا تذکرہ کیا جائے میری مراد امام العصر والزمان امام العصر والزمان قطب عالم امکان اور منجی عالم بشریت خداوند متعال کی آخری امید نجات دہندہ مظلومین جہان مستضعفین جہان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ آج اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کہ اس کی توضیح کی جائے، یہ اپنوں بیگانوں کو پہنچایا جائے اور ہم عقیدہ مہدویت کو عقلاً اور نقلاً اور اجتماعی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ مہدویت مکتب اہل بیت کا وہ فخر، وہ امتیاز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مکتب کی حقانیت کو آج دنیا کے سامنے مجسم کر سکتے ہیں۔ عقیدہ مہدویت کی اساس اور بنیاد عقل، قرآن اور فطرت پر ہے۔ اس سے پہلے چونکہ گفتگو حیدری چوک میں کسی
طور کر چکا ہوں جتنی وہاں وقت میں گنجائش تھی، لیکن گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں آئندہ کے بارے میں کیا خبر دیتا ہے۔ وہاں میں نے حیدری چوک میں ایک سورہ نور کی آیہ مجیدہ تلاوت کی تھی، اسی کے ضمن میں گفتگو کی تھی۔ آج تاکہ گفتگو کا تکرار نہ ہو، دوسری آیت جو ہمیں مستقبل کے بارے میں، آئندہ جہان کے بارے میں کیا خبر دیتا ہے۔ دیکھیں، آج کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات کا یا ہمارے معاشرے کا یا ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ایک سوال ہے، انسانوں کی مجموعی حرکت، انسانوں کا مجموعی سفر کس طرف ہے۔ ماشاءاللہ چونکہ دوستان تشریف فرما ہے، اکثر چہروں سے آشنا ہوں، اس لیے گفتگو کو تھوڑا سا اسی زاویے میں رکھیں گے اور اسی رخ سے آپ تک گفتگو، مختصر وقت ہے، زیادہ وقت میں بھی نہیں لوں گا اور نہ ہی وقت میں اتنی گنجائش ہے، لیکن گفتگو ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے ہے، اس لیے آپ کے مزاج پر اگر بوجھ بھی ہو تو سماع ضرور فرمائیں گے اور غور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، میری ہر جگہ گفتگو ایک زاویے کی نہیں ہوتی ہے، ایک مزاج کی بھی نہیں ہوتی، بعض جگہ مجمع اور طرح کا ہے، بعض جگہ اور طرح کا ہے۔ آپ تک گفتگو اگر پہنچے تو تھوڑا سا آپ بولیں گے، اکتائیں گے نہیں، اور مجھے آپ کے چہروں سے بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کاظمی صاحب کی وجہ سے آئے ہیں، محسوس یہ ہو کہ مجلس سننے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، جب آپ اپنے گھر سے چل کے آ گئے تو اب دل میں یہی ہونا چاہیے کہ ذکر اہل بیت کو ہم جوش و جذبے سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ نیند پوری کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تو اگرچہ اگر کوئی سو بھی جائے گا تو میں جگاؤں گا نہیں، ماشاءاللہ وہ بھی وقت سے استفادہ کرے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آئندہ جہان، آئندہ کائنات، اس کائنات کا مستقبل کیا ہے، یہ ہر انسان کا بعنوان انسان یہ سوال ہے، اور وہ اس کا جواب بھی چاہتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ہمارا دعویٰ ہے کہ دین اسلام دین خدا ہے، اور یہ انسانوں کو فلاح و اصلاح دونوں کا پیغام دینے آیا، یعنی معاشرے کی اصلاح بھی اس میں ہے، معاشرے کی درستگی بھی اس میں ہے، اور معاشرے کی فلاح، کامیابی بھی اسی میں ہے۔ جب ہمارا دعویٰ ہے تو پھر سوال ہم سے بھی ہے کہ آپ اس کائنات کا آئندہ کیا دیکھتے ہیں۔ کیوں یہ سوال ہے؟ سوال اس لیے ہے کہ اگر ہم گزشتہ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں کوئی روشن تاریخ نظر نہیں آتی، مجموعاً روشن کردار نظر آتے ہیں، لیکن ان کرداروں کو وہ پذیرائی نہ ملی جو ان کو ملنا چاہیے تھی۔ انسانوں کو نے انہیں اس طرح قبول نہ کیا جس طرح انہیں قبول کرنا چاہیے تھا۔ انسانوں اور انسانی معاشروں میں ہمیں عدل کی وسعت، فراگیری اور عدل کا نفاذ ویسے نظر نہ آیا جیسے یہ اللہ کے نمائندے چاہتے تھے۔ ہمیں خدا کا من پسند نظام، جس کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا مورد، ایسا پیریڈ نظر نہیں آتا کہ جب یہ پیغام دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ویسے نافذ ہوا ہو جیسے یہ نمائندگان خدا چاہتے تھے۔ یہ سوال کوئی مشکل نہیں، اس کا جواب قرآنی تاریخ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں یا دنیا کی تاریخ پڑھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پیغام پہنچا نہیں، پیغام کا پہنچنا الگ بات ہے اور پیغام کا نفاذ الگ بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ پیغام ویسے نہ پہنچا جیسے یہ انبیاء الہی چاہتے تھے، حالانکہ انہوں نے جتنی زحمات اٹھائیں اس کا مقصد یہی تھا
کہ اللہ کی زمین پر ویسا نظام نافذ ہو جائے جو انسانوں کی فلاح و اصلاح کا سبب بنے. اور وہ پیغام، وہ نظام انبیاء کے پاس تھا اور وہ چاہتے بھی یہ تھے یہ نافذ ہو جائے، لیکن نافذ نہ ہو سکا. اب دوسرا سوال، اگر نافذ نہیں ہو سکا اور آئندہ بھی نافذ نہیں ہوگا، اور اس دنیا کا یہی مقصد تھا کہ یہاں فرعون، یہاں حامان، یہاں قارون، یہاں شداد، یہاں نمرود، یہاں ابو لہب، یہاں ابو جہل، یہاں ابو سفیان، یہاں امیر شام، یہاں یزید، یہاں ملک، یہاں الشام، یہاں بنی عباس، متوکل، معتمد، انہی کی حکومت رہے گی اور ان کا کردار انسانوں کے سامنے ہے. تو پھر سوال ہے کہ اگر کائنات کی خلقت کا یہی مقصد تھا تو اللہ کے عادل ہونے کا معنی کیا ہے؟ جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، پھر اللہ کے عادل ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ کیسا عادل ہے کہ اس کائنات میں ظالموں کے ہاتھ میں ہمیشہ اقتدار رہا اور اس کے نمائندے ہمیشہ یا زیر عطاب رہے یا زندانوں میں رہے یا انہیں وہ پذیرائی نہ ملی جو اللہ چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے، جو ماضی میں ہو چکا مستقبل میں بھی یہی ہوگا. اگر اس دنیا کا اختتام بھی اسی پر ہے تو پھر اس کائنات کو خلقت کرنے کی حکمت کیا ہے نا سوال؟ حکمت کیا ہے؟ اور اگر وہ حکیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، اس کی اس خلقت سے حکمت ہے تو پھر وہ حکمت ہے کیا؟ تیسرا سوال، قرآن آیا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کائنات میں اسی طرح ظلم و جبر کی حکومت رہے گی، حق و باطل کا معرکہ ہوتا رہے گا اور اسی پر کائنات کا اختتام ہو جائے گا اور اسی طرح کائنات ختم ہو جائے گی؟ آیا یہ کہتا قرآن؟ اگر تو قرآن یہی کہتا پھر ہم صبر بھی کر لیتے، پھر ہم اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لیتے کہ اللہ کی کائنات کا مقصد ہی یہ تھا، اللہ کے بندے صرف پیغام پہنچائیں اور دوسرے اپنی مرضی سے حکومت کر کے چلے جائیں. اگر قرآن یہی کہتا تو ہم پھر بھی دلیل ہوتی، لیکن نہیں. جب قرآن کو دیکھیں، قرآن تو اس کے مخالف کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اگرچہ ماضی میں ظلم غالب رہا لیکن مستقبل میں یہ ظلم غالب نہیں رہے گا. اگرچہ ماضی میں شرک و کفر و نفاق کی حکومت رہی لیکن ماضی میں شرک و کفر و نفاق کی حکومت نہیں رہے گی. اگرچہ ماضی میں اللہ کے بندے ہمیں ویسے ان کا پذیرائی نظر نہ آئی جیسے وہ چاہتا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. کچھ اللہ کا بندے ایسے ہیں جو اس کائنات میں انہیں ویسے پذیرائی ملے گی جیسے وہ چاہتا ہے. یہ ہے. اس پر دلیل کیا؟ قرآن کی چند آیتیں. اب ساری آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا. ایک آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، توجہ فرمائیں گے، اسی کو سمجھ لیں اور اسی پر آج گفتگو چونکہ میرا مزاج یہ بن گیا تو اسی طرح کروں گا. آپ بھی تہیا کر کے آئے ہیں نہ بولنے کا، تو میں نے بھی کہا موضوع ایسا ہی دے دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ میں معذرت کے ساتھ، میرا مقصد یہ نہیں ہوتا میں جب کہتا ہوں آپ بول نہیں رہے کہ فوراً نعرہ لگا دیں. نہیں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ میرے ساتھ، آپ کے چہروں سے یہ محسوس ہو کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. ماشاءاللہ اب روایتی باتیں، وہی چیزیں، اسی میں تو نہیں آپ کو میں اب ہر جگہ یہی کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ لوگ اس کو کر بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اب ہم روایت سے اوپر جانا چاہتے ہیں. اب یہ مجھے ابھی آپ کے سامنے بتا رہے تھے میرے بزرگ ہیں کہ یوٹیوب پر آپ کی یہ تقاریر چلی گئی، اب وہاں پر لوگ سن رہے ہیں. اب ہم ایک لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں پیغام پہنچتا ہے، تو میں صرف آپ کو سامنے رکھ کے بات نہیں کر رہا، میرے سامنے وہ بھی ہے کہ یہ پیغام جہاں تک پہنچے، کوئی غیر مکتب غیر شیعہ بھی سنے، اسے پتا چلے آل محمد کے ماننے والوں کے پاس لاجک ہے، ان کے پاس منطق ہے. یہ صرف خیبر و خندق بیان کر کے اس پر نہیں ٹھہرتے، یہ دنیا کو خیبر و خندق سے آگے بھی لے جانا جانتے ہیں. ہاں، خیبر و خندق ماضی کا قصہ ہے، مہدویت ماضی نہیں آئندہ ہے. ہاں، ہمارا آئندہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے آج دنیا یہ جاننا چاہتی ہے.
میں نے حیدری چوک میں کہا تھا آج دنیا میں ایک اضطراب ہے، آج دنیا میں ایک اضطراب ہے اور ایک انقلاب کے لیے لوگ آمادہ ہیں۔ یورپ میں آپ نے دیکھا سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ نظام بھی ناکام اور شرق میں کمیونزم بھی ناکام۔ تو دنیا کے نظام جب ناکام ہو رہے ہیں، ہمیں میدان میں آگے بتانا چاہیے ہمارے پاس اللہ کا کون سا نظام ہے جو دنیا کو اس مشکل سے نکال کر راہ نجات دے سکتا ہے۔ یہ ہے مقصد، مہدویت کا یہ معنی ہے، مہدویت کا یہ مقصد ہے۔ مہدویت ایسے سمجھے، اسے لاجیکلی، اسے عقلی، اسے نقلی طور پر قرآن اور عقل اور فطرت اس کی تائید کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم نئی نسل جو پڑھی لکھی ہے اس تک اپنے مذہب کا معقول چہرہ پیش کریں، عاقلانہ چہرہ پیش کریں۔ ہم صرف نعرے لگوا کر باتیں کر کے نہ چلے جائیں، اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، یہ بھی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نعرہ مجلس کا حسن نہیں ہے، ذکر علی بھی اس کا حسن ہے، لیکن ذکر علی اور ذکر امام زمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اول محمد ہیں یا آخر محمد ہیں؟ اور پھر تو یہ تو ایسے ہیں جو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے ائمہ، سارے معصومین کی امیدوں کا آخری مرکز ہیں۔ یہ تو اس امام کا تذکرہ ہے۔ اگر اس کا تذکرہ ہوگا تو آدم سے خاتم اور خاتم سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر معصوم کا تذکرہ آ جائے گا، کیونکہ سب کی امیدیں اس امام سے ہیں، سب کی نظر اس امام پہ ہے، سب نے اس کی خبر دی، سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئندہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں۔ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی صفت بیان کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ دیکھیں دو طرح کے اللہ کے انداز ہیں۔ بعض جگہ کہا، توجہ فرمانا، بعض جگہ کہا کہ وہ آنے والا کیسا ہے مجھے دیکھو۔ مثلا اللہ نے کہا انی تحقیق میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے انی میں، تو پہلے خدا کو دیکھنا ہے نا۔ کہا مجھے دیکھو میں بنانے والا ہوں۔ جب تک نمائندہ سامنے نہیں آیا جو پہلے نمائندے کی شناخت کروائی تو کیا کہا؟ کہا میں بنانے والا ہوں۔ یہ میں بنانے والا ہوں دلیل ہے کہ ابھی بننے والا سامنے نہیں آیا۔ بنانے والی ذات بتا رہی ہے کہ میں بنا رہا ہوں۔ کیا مقصد؟ جب تک نمائندہ سامنے نہیں آتا اللہ کہتا ہے وہ کیسا ہوگا مجھ سے پہچانو۔ نہیں توجہ فرما رہے کہ آنے والا کیسے ہوگا تو مجھے پہچانو، بنانے والا کیسا ہے۔ نہیں بننے والا کیسا ہوگا، بنانے والا کیسا ہے، اس سے پہچانو۔ لیکن عجیب ہے ہمارے رسول کا، سید الانبیاء کا جہاں تعارف کروایا کیا کہا؟ هو الذی، میں وہ ہوں جس نے ایسا بنایا۔ نہیں وہ اشارہ دور کی طرف ہوتا ہے، نہیں انی نہیں کہا میں، کیا کہا؟ او والذی، میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا۔ یہ قریب کی طرف ہے، وہ دور کی طرف ہے۔ کہا اسے دیکھو، جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ تو بتا دوں میرے رسول میں اور باقی رسولوں میں یہی فرق ہے۔ اللہ نے کہا انہیں پہچاننا ہے تو مجھے دیکھو کہ وہ کیسے ہیں تو میں کیسا ہوں، لیکن میرے رسول کا تعارف الٹ کروایا، کہا میں کیسا ہوں یہ جاننا ہے تو اسے دیکھو یہ کیسا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا، میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا۔ کہا میں بے عیب ہوں، میں بے عیب ہوں، کیسے پتا چلے؟ کہا اس میں دیکھو۔ اب سمجھو کہ عیسیٰ 3 دن کا اعلان کرے اور میرا رسول 40 سال خاموش رہے۔ کیوں؟ 40 سال ایک کام کیا، 40 سال ان میں رہ کے 40 سال کردار پیش کر کے بتایا کہ دیکھو دیکھو دنیا کا ہر لیڈر، دنیا کا ہر رہبر کردار پہلے پیش نہیں کرتا، عہدہ بناتا ہے، عہدے کے بعد اس کا کردار سامنے آتا ہے۔ دیکھیں اگر قائد اعظم بعنوان لیڈر سامنے نہ آتے ہمیں پتا ہوتا وہ کہاں پڑے ہیں؟ ہوتا پتا؟ ان کا خاندان کیا ہے؟
نہیں پتا ہوتا نا تو بعنوان رہبر پہلے سامنے آئے، کردار ہم نے بعد میں ڈھونڈا. لیکن دیکھو یہ ہے ہماری سرکار کا کردار، انہوں نے کردار پہلے پیش کیا، عہدہ بعد میں. نہیں، جب عہدے کا اعلان کرنا چاہا تو پہلے کیا کہا مجھے صادق مانتے ہو. یہ صادق کردار کا حصہ ہے یا عہدے کا؟ کردار کا نا. کہا مجھے صادق مانتے ہو، سب نے کہا مانتے ہیں. امین مانتے ہو، سب نے کہا مانتے ہیں. کہا نا. تو پھر کہا مجھے رسول مانو. پہلے کہا مجھے صادق اور امین مانو، پھر کہا رسول مانو. انہوں نے کردار کا انکار نہیں کیا، عہدے کا انکار کیا. یا رسول اللہ پہلے عہدہ منوائیں پھر کردار. رسول نے کہا نہیں، میں قیامت تک یہ درس دینا چاہتا ہوں میرا طریقہ کہاں نظر آئے گا. کہا میں کردار کے زور پر عہدہ منوانا چاہتا ہوں، عہدے کے زور پر کردار نہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، نہیں توجہ فرمائی. عزیزو رسول کے بعد دو روش چلی. کچھ کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے جھوٹی حدیثوں کے ذریعے کردار بنانا چاہا. ہمارے ائمہ کے پاس عہدہ آیا یا نہیں آیا، اقتدار آیا یا نہیں آیا، لیکن ہر دور میں لوگوں نے ان کے کردار کا اقرار کیا. تو بس پتا چلا رسول کا اسلام ادھر چلا جہاں کردار پہلے تھا، عہدہ بعد میں ہے. نہیں، آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی. حسن کا عہدہ لوگوں نے مانا نہ مانا، ان کا حسن سلوک مانا. حسین کا عہدہ مانا نہ مانا، حسین کو سید الشہداء مانا. زین العابدین کا عہدہ مانا نہ مانا، ان کو عابدین کا سردار مانا. تو کردار ادھر چلتا رہا، اقتدار آیا یا نہ آیا، کردار ادھر چلتا رہا تاکہ پتا چلے رسول کی وراثت کے وارث یہ ہیں. رسول کی وراثت کے وارث یہ ہیں. تو اللہ نے کہا مجھے پہچاننا ہے رسول کو دیکھو، باقی انبیاء کو پہچاننا ہے تو مجھے پہچانو. ادھر پہچان کا ذریعہ وہ اور ادھر پہچان کا ذریعہ یہ. فرمایا ہو والذی، میں وہ ہوں ارسلہ جس نے بھیجا کیا رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ. یہ اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور وہ دین الحق، اور دین حق کے ساتھ. رسول جس دین کے ساتھ آئے وہ دین کیا ہے؟ حق دین ہے. صرف رسول کے دور میں حق ہے یا بعد میں بھی حق ہے نا؟ تو دین کا وارث بھی حق ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین حق ہو وارث باطل بن جائیں، نہ حق بن جائیں. کہا میں نے اپنے رسول کو بھیجا، دو خصوصیات بیان کی. ایک ہدایت کے ساتھ، اس کا کام ہدایت کرنا ہے. دوسرا دین حق کے ساتھ، حق دین کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا خدایا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. خدا کہتا ہے میں نے اس لیے دین حق کے ساتھ بھیجا کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائیں. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، قرآن ہے. اللہ کہتا ہے یہ دین حق اس لیے اس کے ساتھ بھیجا کہ یہ دین حق دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے. اب اس غلبے کا معنی کیا ہے؟ دلیل میں غلبہ. اگر دلیل میں غلبہ مراد ہے تو آدم کا دین بھی اسلام تھا. بتائیں آدم کوئی باطل دین کے ساتھ آئے تھے؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ باطل آئے تھے؟ بولتے نہیں نا، حق کے ساتھ آئے تھے نا. چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. یہ مسیحیت، یہ یہودیت ویسے آپ تک بات پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ عیسائیت نہیں لے کے آئے، اسلام لے کے آئے. حضرت موسیٰ یہودیت لے کے نہیں آئے، اسلام لے کے آئے. یہ بعد میں لوگوں نے نام دے دیے ان کی طرف، ورنہ ان کا دین اسلام تھا. دیکھیں میں اس سے اوپر لے جاتا ہوں. حضرت ابراہیم کیا خدا نے کہا وما کان یہودیا ولا نصرانیا، کیا کہا بل کان حنیفا مسلما. چونکہ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے. اللہ نے کہا نہ وہ یہودی تھا نہ نصرانی. انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کی تبلیغ و ترویج نہیں کی، چونکہ پہلے تھے نا، یہ بعد میں آئے. موسیٰ و عیسیٰ بعد میں آئے،
وہ پہلے تھے. انہوں نے کہا انہوں نے یہ دین پہنچایا. اللہ نے کہا نہ، ابراہیم نے نہ موسوی دین پہنچایا نہ عیسوی. ابراہیم نے وہ دین پہنچایا جو میرا تھا، اور کہا میرا دین صرف اسلام ہے. اسلام ہے. تو اسلام تمام انبیاء کا دین تھا، تمام انبیاء کا. اچھا جب تمام انبیاء کا دین اسلام ہے تو دین حق ہے نا، ہے نا. بعض لوگوں نے کہا یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے. حالانکہ اگر یہاں سے مراد دلیل کا غلبہ ہوتا تو اللہ کبھی اعلان ہی نہ کرتا. چونکہ دلیل کا غلبہ تو اسی دن ہو گیا جب ایک بھی ابھی عیسائی نہیں تھا یا نہیں. دین غالب اگر دلیل میں غالب ہے تو آدم کے ساتھ ہی غالب ہے، چاہے کوئی مانے چاہے. دلیل تو غالب، اگر کسی کے پاس دلیل حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ حق ہے اور غالب بھی ہے. نہیں، اگر یہاں دلیل کا غلبہ اللہ کے پیش نظر ہوتا تو اعلان نہ ہوتا. اللہ کہتا ہے یہاں دین کو ظاہری غلبہ ہوگا، افرادی طور پر بھی اور نظام کے طور پر بھی. یعنی یہ دین حق، اس کو دنیا میں قبول سب کریں گے سوائے ان کے جن کے دلوں میں نفاق ہے. دین حق قبول کریں گے، توجہ فرمانا. اور دوسرا کہا اس دین کا غلبہ نظام میں بھی سب دینوں پر ہوگا. اب بتائیں آپ سے سوال، یہ آیت ہے ابھی تک ماضی میں یہ ہو چکا؟ بولیں ابھی ہے نہیں. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. دنیا میں مذہب کی سب سے بڑی تعداد کس مذہب کے پاس ہے؟ عیسائیت کے پاس. مسلمان 1 ارب 20 کروڑ ہیں، جبکہ وہ تو 2 ارب سے بھی زیادہ ہیں. تو ابھی بھی افرادی قوت تو ان کے پاس ہے. آج بھی اس آیت کا مصداق نہیں ہے کوئی. اگر نہیں تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیوں کیا اور دعویٰ کیوں کیا؟ نعوذ باللہ. اگر یہ دعویٰ پورا نہ ہو تو وہی مشکوک، اور اگر وہی مشکوک تو رسالت مشکوک، اور اگر رسالت مشکوک تو توحید مشکوک. نہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں مہدویت کو توحید سے جدا نہ کرو. اگر اللہ کی عادل ہونے پر ایمان لانا ہے تو مہدویت پر ایمان لانا پڑے گا. اگر اس غلبہ دین حق پر ایمان لانا ہے تو ماضی میں تو نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے، آئندہ اگر ہوگا تو کس کے ذریعے؟ بس میں نے گفتگو سمیٹ لی. وہ ہستی جس کے ذریعے اللہ کے اس وعدے کو تجسم ملے گا، وجود ملے گا، تحقق ملے گا، اس کا نام امام زمان ہے. وہ یوسف زہرا ہے. بس اب تمہید مشکل بات ختم. ایک روایت سن لیں تاکہ آپ کے دل بھی آمادہ ہو جائیں اور میرے ساتھ کچھ آپ جاتے جاتے بول لیں. توجہ فرمائیے گا عزیزو. وہ امام زمان ہے. یہ میں نے عقلی اعتبار سے نوجوان چہرے جو نظر آ رہے تھے پڑھے لکھے، ان کے لیے یہ دلیل دے دی. سب کے سامنے پیش کرو، دوسرے مسلمانوں سے بھی پوچھو کہ اگر اللہ کا یہ وعدہ کہ یہ دین غالب آئے گا یہ ماضی میں نہیں ہوا، آج بھی نہیں، آئندہ ہوگا، تو بتاؤ کن کے ذریعے ہوگا؟ کس کے ذریعے ہوگا؟ اگر جس کے ذریعے ہوگا بتاؤ وہ تم بناؤ گے یا اللہ بنا کے بھیجے گا؟ نہیں توجہ فرما رہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. بھئی سوال ہے نا، اللہ کا دین ہے نا تو غالب آئے گا حکم خدا سے. حکم خدا سے غالب آئے گا نا تو یزید کے ذریعے آئے گا، فرعون کے ذریعے آئے گا، بش کے ذریعے آئے گا، شاہ عبداللہ کے ذریعے آئے گا، کلنٹن کے، اوباما کے، کن کے ذریعے آئے گا؟ بس اس کو ڈھونڈو جس کے ذریعے آئے گا، اور وہ یہاں کا نہیں ہوگا، وہاں کا ہوگا. بس میں نے حیدری چوک میں بھی یہ جملہ کا اب کہہ دیتا ہوں عزیزو. آخری وہ ہے جس نے سب کی حقانیت کو منوا لیا. کیسے منوایا؟ ابھی وہ آئے نہیں لیکن سب کہتے ہیں وہ امام بن کے آئیں گے. تو دنیا والوں تمہیں ابھی بھی پتا نہ چلا جب آخری آنے سے پہلے امام ہے تو یہ جس کا وصی ہے وہ 40 سال تک نبی کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے
آپ کا ایمان ہے نا وہ پیدا ہو چکے، پردہ غیبت میں ہے، دوسروں کا یہ ایمان نہیں، وہ کیا کہتے ہیں پیدا ہوں گے، ان کو امام کی ولادت کا یقین نہیں، لیکن امامت کا یقین ہے یا نہیں ہے نا، اسی لیے تو کہتے ہیں امام مہدی، اب وہ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، کہتے تو ہیں نا امام مہدی کہتے ہیں نا، تو امام بھی کہتے ہیں نا اور مہدی بھی کہتے ہیں، مہدی کا معنی تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے ہادی، ایک ہوتا ہے مہدی، ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی جو ہدایت یافتہ ہو، یہ فارسی کا لفظ ہے یافتہ، یعنی جسے ہدایت کر کے بھیجا گیا، توجہ نہیں فرمائی، دو جملے تو طے ہو گئے، یہ جو آخری آ رہا ہے امام بھی ہے اور ہدایت یافتہ بھی ہے، نہیں تو آخری نے پہلے والوں کی حقانیت ثابت کر دی، جب جس کے پیدا ہونے کا تمہیں یقین نہیں اس کی امامت کا یقین ہے، تو دنیا والوں آخری کو تو پیدا ہونے سے پہلے امام مان رہے ہو، آخری کو تو پیدا ہونے سے پہلے امام مان رہے ہو، اور جس کا یہ وسیع ہے اسے 40 سال پیدا ہونے کے بعد بھی نبی نہیں مانتے۔ ایک بات، دوسرا عزیزو، یہ جو آ رہے ہیں امام بن کے آ رہے ہیں نا، اچھا میں اور آپ بنا رہے ہیں، کون بنا رہا ہے؟ خدا نا، ہدایت بھی خدا کر کے بھیج رہا ہے اور امام بھی اللہ بنا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، آج دنیا ترقی کر گئی، آج ہمارے پاس سیٹلائٹ بھی، آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی، آج ہمارے پاس سورسز بھی، لیکن پھر بھی ادھر سے بن کے آ رہا ہے، نہیں آخری میں وہ کون سا کمال ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے، اور پہلے میں کون سا نقص تھا کہ تم نے بنا لیا، نہیں توجہ فرمائی۔ جب آج 1 ارب 20 کروڑ مل کر آخری نہ بنا سکے تو چند نے مل کر سقیفے میں پہلا کیسے بنا لیا؟ جو آخری پہ نہ ملا وہ پہلے پہ کیسے مل جائے گا؟ توجہ فرمانا، تو جس کے ذریعے دین کو غلبہ ملے گا وہ یہ یوسف زہرا ہے، وہ یہ یوسف زہرا ہے۔ کیا مقام ہے میرے امام کا؟ کہتے ہیں روزے جمعہ یہی سرکار دو عالم حضرت سجدہ کے گھر میں تشریف لائے، آپ مختلف آتے تھے جب جناب سجدہ کے حضور اور باتیں ہوتی تھی، جناب سجدہ سوال کرتی تھی بابا جان سے، سوال کیا، سوال میں حضرت مریم کا تذکرہ آ گیا، جب حضرت مریم کا تذکرہ آیا تو آپ نے جناب مریم کا مقام بیان کیا، سورہ مریم اور فضائل ان کی، تو جناب سجدہ نے سوال کر لیا، بابا جان مریم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ بس آخری روایت، مجھ میں اور مریم میں فرق کیا ہے؟ سرکار مسکرائے اور ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں بطول اللہ نے تجھے ایسی 7 فضیلتیں دی ہیں کہ جو آدم سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک نہ کسی کو ملی ہے نہ ملیں گی، یہ نسبتیں جو تجھے ملی یہ کسی کو نہیں ملیں گی۔ پہلی کہتے ہیں نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبینا خیر الانبیاء، جو اس گھر کا نبی ہے وہ سید الانبیاء ہے، وہ بیٹی وہ ہوا ابو کے وہ تیرا باپ ہے۔ فرماتے ہیں وسیعنا خیر الاوصیاء، جو اس گھر کا وسیع ہے وہ خیر الاوصیاء ہے، وہ سید الاوصیاء ہے۔ نہیں آپ تک اگر یہ جملہ آپ کو سنگین لگے تو پڑھ لینا رسول کی حدیث، سرکار نے کیا فرمایا، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ، کہ جو آدم کو علم میں، نوح کو فہم و فراست میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے، سرکار نے فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھیں سارے نبی جمع نظر آ جائیں گے۔ تو رسول نے بتا دیا کہ اگر اللہ کے بخشے ہوئے صفات بکھر جائیں تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں، اور اگر وہ صفات جمع ہو کر نقطہ عروج پر پہنچے تو علی بنتا ہے، علی بنتا ہے۔ تو فرمایا اس گھر کا جو وسیع ہے وہ خیر الاوصیاء ہے، وہ ہوا بالو کے، کہا وہ تیرا شوہر ہے، ذہن میں ہے نا جناب مریم اور جناب سیدہ، فرماتے جیسا تیرا باپ ویسا مریم کو نہ ملا، تجھے ایسا شوہر ملا جو خیر الاوصیاء، اور اسے شوہر ہی نہ ملا۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَسِبْطَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور جو اس امت کے سبتین ہیں، الحسن
والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ہوا ابنا کی، لیکن تیرے بیٹے ہیں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کائنات کے ہر شخص کی جنت ان کے پاس اور ان کی جنت تیرے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ تیرا مقام ہے، وہ تیرے بیٹے ہیں۔ توجہ فرمانا، فرماتے ہیں وہ شہیدنا خیر الشہداء، جو اس گھر کا شہید ہے وہ خیر الشہداء ہے، وہ سید الشہداء ہے۔ وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہوا عمو ابی کے، وہ تیرے باپ کا چچا حمزہ ہے، حمزہ ہے۔ توجہ فرمانا، فرماتے ہیں الذی یطیرو بہم الملائکہ، فرماتے ہیں وہ ہمارے خاندان سے ہے جسے اللہ نے 2 پر دیے ہیں، اور اس کی پرواز زمین پر نہیں، اس کی پرواز جبرائیل کے ساتھ ہے، اس کی پرواز اسرافیل کے ساتھ ہے، اس کی پرواز میکائیل کے ساتھ ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ اب بھی فرماتے ہیں لیکن بیٹی تیرا کیا مقام؟ وہ ہوا ابن ام ابی کے، وہ تیرے باپ کے چچا کا بیٹا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ رسول کا انداز، وہ خدا کا انداز، عجیب انداز ہے۔ یہاں رسول مرکز و محور بطول کو بنا رہے ہیں ہر فضیلت کا، اور وہاں خدا بنا رہا ہے۔ جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو وہ ابو کے و بالوں کے و بنو کے، یہ فاطمہ ہے، وہ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، ایک فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں محور بنایا؟ تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے اللہ اور رسول کا وہ ہے جس کا رشتہ ادھر رسول سے ہو ادھر بطول سے ہو۔ کہا ان کا وہ ہے جو بطول سے تعلق جوڑے، جس پہ بطول راضی ہے وہ رسول کا ہے، جس پہ بطول راضی وہ اللہ کا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تیرے باپ کے چچا کا بیٹا جعفر تیار ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی تو نے پوچھا کہ میرا مقام بلند ہے یا مریم کا؟ کہتے ہیں بیٹی بس آخری جملہ یہ سن لو اور سمجھ لو تیرا مقام کیا ہے، مریم کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں المہدی من اطرتی، اور وہ جو میری اطرت میں مہدی ہوگا، مہدی ہوگا بیٹی، وہ جو مہدی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کہا جب وہ مہدی ظہور کرے گا الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم، کہا تیرا بیٹا مہدی جب ظہور کرے گا اسی مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے نزول کرے گا، تیرے بیٹے کے قدم ہوں گے، مریم کے بیٹے کا سر ہوگا، تیرے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر وہ یہ اعلان کر دے گا کہ دنیا والوں مریم کے بیٹے کا مقام بھی دیکھو اور بطول کے بیٹے کی شان بھی دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ تیرے بیٹے کا مقام ہے، یہ تیرے بیٹے کی عظمت ہے، یہ تیرے بیٹے کی عزت ہے، یہ تیرے بیٹے کا مقام ہے۔ میرے دوستو امام زمان سے قلبی تعلق پیدا کرو، قلبی رابطہ پیدا کرو، امام سے عشق پیدا کرو۔ یہ مظہر صفات خدا ہے، یہ مظہر صفات انبیاء ہے، یہ وارث خون حسین ہے۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، دعائے ندبہ پڑھتے ہو نا جمعے کے دن، کہاں ہے وہ جو منتقم خون حسین ہے؟ لیکن دوستو میرا امام صرف جناب امام حسین کے خون کا تو منتقم نہیں ہے، وہ سب کے خون کا منتقم ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں سب سے بڑا مظلوم میرا 12واں امام۔ کیوں؟ یہ پہلے ہستی سے لے کر سید الانبیاء سے لے کر امام حسن عسکری تک سب کی مظلومیت کا وارث ہے۔ چونکہ ہر امام پچھلے امام کی مظلومیت کا تو وارث تھا، لیکن جو خود ان پر ظلم ہوا اس کے وارث تو خود نہیں تھے، ان کے بیٹے بنے۔ تو کربلا کا وارث اگر زین العابدین ہے، زین العابدین کے وارث باقر العلوم ہے، ان کے وارث صادق آل محمد ہیں، ان کے وارث موسیٰ کاظم ہیں، ان کے وارث امام رضا ہیں، ان کے وارث امام تقی ہیں، یہی ہے نا۔ لیکن 12واں سب کی مظلومیت کا وارث ہے۔ نہیں، آپ نے شاید توجہ نہیں کی عزیزو، جو بطول پر مصائب آئے اس کا وارث علی ہے، لیکن 12واں وہ ہے جو بطول پر بھی مصائب کا وارث اور جو علی پر مصائب آئے اس کے بھی وارث۔ نہیں، جو ظلم جناب سیدہ پہ ہوا نا اس ظلم کو علی محسوس کر سکتا ہے،
علی محسوس کر سکتا. یہی وجہ ہے نا, کسی شخص کو میرے مولا نے روتے دیکھا تھا نا, قریب بلایا, فرماتے کیوں روتا ہے؟ کہتا مولا میری زوجہ دنیا سے چلی گئی. تو مولا نے ایک جملہ کہا یہ مردوں کا غم نہیں. کہا یا علی میری زوجہ چلی گئی. فرماتے میرے چند سوالوں کے جواب دے. اس نے کہا مولا حکم فرمائے. کہا بتا جب تیری زوجہ دنیا سے گئی اس کے رخساروں پہ کوئی نشان تو نہیں تھے؟ کہتا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے اچھا بتا اس کا پہلو تو زخمی نہیں تھا؟ کہتا نہیں مولا. فرماتے ہیں بتا اس کا جنازہ رات کو اٹھا یا دن کی روشنی میں؟ کہتا مولا میری زوجہ کا جنازہ دن کو اٹھا. کہا تیرے سارے آئے تھے؟ کہا ہاں اپنے بھی آئے, بیگانے بھی آئے, محلے دار بھی آئے. علی کی گریے کی صدا بلند ہوئی. کہتا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں کاش میں تجھے بتا سکتا میرے غم کیا ہے. علی فرماتے ہیں میں علی اتنا مظلوم ہوں کہ بطول کی جو حالت میں نے دیکھی یا میں جانتا ہوں یا رسول جانتا ہے. لیکن عزادارو یہ مصیبت یا علی جانتے ہیں یا وارث علی امام زمان جانتے ہیں. آج 13 محرم ہے. 13 محرم میں نے کیوں کہا 13 محرم؟ عزادارو 10 محرم کو شہادت ہے, 11 12 13 14 محرم کو یہ دفن ہوئے ہیں. آج علی و بطول کے بیٹوں کے لاشیں کربلا میں بکور و کفن پڑے. یار ذرا سوچو نا, سوچو. دیکھیں خدا نہ کرے کسی بہن کسی بھائی پر کوئی مشکل آئے, لیکن اگر کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے نا اور وہ ملک سے باہر ہو, اگر بہن دور ہو, وہاں سے فون آتے ہیں, اس وقت تک دفن نہیں کرنا جب تک ہم آ نہ جائیں. حسرت ہوتی ہے بہن کو کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ تو دیکھ لوں, چہرہ تو دیکھ لوں. اور جب کہتے ہیں بہن آتی ہے نا, اپنے شہر میں آتی ہے, ایئرپورٹ پر کوئی لینے جائے, بہن رو رہی ہوتی ہے. اگر بھائی دوسرا بھائی لینے جائے, چچا لینے جائے, باپ لینے جائے, عزیز لینے جائے, راستے سارے میں کہتا ہے بیٹی صبر کر, یہی کہتے ہیں نا. اور جب وہ گھر میں آتی ہے تو بھائی کے لاشے پہ, بھائی کی میت پہ گر جاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بھیا تو نے میرا انتظار بھی نہ کیا, بھائی تو نے تو میرا انتظار بھی نہ کیا. جب وہ روتی ہے نا اور رونے کے بعد جب زیادہ اس کا گریہ بلند ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں جو گھر کے بزرگ ہیں نا, وہ اس کو اٹھاتے ہیں, اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ لگا لیتے ہیں, اور ہر کوئی یہی کہتا ہے تجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا یا تیری بہت بڑی مصیبت ہے, یہی کہتے ہیں نا. بڑے سکون سے ہٹایا جاتا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں, رونے کا مرحلہ یہی ہے. نہ کائنات میں ایسا بھائی ہے نہ کائنات میں ایسی بہن ہے. بھائی ایسا جو رسول کے شانوں پہ نظر آیا, بہن ایسی. میں نے G9 میں کہا تھا کہ جب جناب زینب کی شادی ہو گئی نا, 3 دن بعد جناب فضہ گئی تھی, تو جناب زینب نے رو کے ایک ہی جملہ کہا تھا اماں فضہ مجھے کسی کی یاد نہیں آئی, مجھے ہر وقت حسین کی یاد آئی ہے. 3 دن ہو گئے میں نے حسین کی زیارت نہیں کی ہے. بس رونے والوں, عزاداروں, نہ کائنات میں ایسا بھائی نہ کائنات میں ایسی بہن. عجب انداز سے زینب بھائی کے لاشے پہ آئی, ہاتھ بندھے گردن بندھے ہوئے ہیں, سر پہ چادر نہیں ہے. جب آئی نا ایک سوال کیا اور رو کے کہا سجاد میرا بھائی کہاں ہے؟ بس بہنیں تو بھائیوں کے لاشیں نہیں بھولتی. یہ ہوا کیا عزاداروں, کوئی بھی میت پہچانی جاتی ہے سر سے, لیکن یہ عجب بہن ہے جس کے بھائی کا تن یہاں ہے اور سر نوکے نیزہ پہ ہے. اللہ کرے کوئی بہن بھائی کو ایسے نہ دیکھے جیسے زینب نے دیکھا. جب کہا نا سجاد نے پپی اماں یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے اس کے نیچے میرے بابا کا لاشا ہے, کہتی ہے زینب نے ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا, ناکے سے یوں اتری جیسے عباس اپنے گھوڑے سے اترے تھے, اور کہتی ہے آئی لاشے کے پاس, زینب لاشے کے پاس آ کے بیٹھ گئی.
منہ کیا مدینے کی طرف اور ایک نوحہ پڑا. کیا نوحہ تھا؟ نوحہ یہ تھا، نانا یہ تیرا حسین ہے، نانا یہ تیرا حسین ہے، نانا تجھ پر امت درود پڑھتی ہے، اس کا لاشا 13 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بس عزادارو آخری جملہ کہتے ہیں جناب سکینہ آئی، باپ کے لاشے سے لپٹ گئی. باپ نے یہیں پر سکینہ کو ایک پیغام دیا جو پیغام تمہیں حسین نے دیا. کیا پیغام تھا؟ کہا سکینہ میرا یہ پیغام میرے شیعوں کو دینا. بابا کیا پیغام دوں؟ کہا شیعتی شیعتی ما شربتم ما عزبن ما شربتم ما عزبن فذکرونی. میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو بھول نہ جانا. دوسرا پیغام کیا دیا؟ شیعتی اور میرے شیعوں جب بھی کسی غریب کا، کسی پردیسی کا، کسی بھوکے اور پیاسے کا، کسی غریب الوطن کا ذکر سننا کہ فلاں پردیس میں مارا گیا، کہا میری غریب الوطنی کو نہ بھولنا. جب بھی کسی کا ذکر سننا کہ کوئی غربت میں مارا گیا، میری غربت کو نہ بھولنا. عزادارو تیسرا پیغام سنو گے جو حسین نے تمہیں دیا. کیا پیغام تھا؟ فرماتے ہیں شیعتی فی یوم عاشورا تنظرونی. اور میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی طفلا. میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے جب پانی مانگ رہا تھا، کاش تم دیکھتے میں نے 6 ماہ کے لیے مانگا پانی، لیکن وہ تیر چلا. تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا کم تھا. اللہ لعنت اللہ. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما. خدایا جو ناحق قید ہے قید سے رہائی. روز جمعہ ہے ہمارے آخری امام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے. خدایا بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ اسی امام کا جس کا تذکرہ ہوا ہے، ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں. ہمیں ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا غیبت امام زمان میں نظام مرجعیت، نظام رہبریت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ و اسرائیل و طالبان کو نیست و نابود فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد صاحب خانہ جن کے گھر میں مجلس ہے، خدایا ان کے گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یہ ذکر حسین اسی طرح انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس مجلس کے صدقے میں، ذکر اہل بیت کے صدقے میں خدایا